بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے رزق اللہ کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرو۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا بھی انتظام کر دیا۔ چنانچہ انسان کو مخاطب کر کے قرآن نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، سورہ بقرہ آیت 60۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین یعنی ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ انسان کو رزق چونکہ اللہ دیتا ہے، اس لیے خود انہوں نے فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، سورہ سبا آیت 24۔ اے محمد کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ۔ حکمراں اللہ جب انسان کو رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء دیتا ہے تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جسمانی پرورش کرے، اور دوسرا یہ کہ اس رزق کا شکر ادا کرے تاکہ ملک کے عوام خصوصاً مستحقین کی بھی جسمانی پرورش ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، سورہ سبا آیت 15۔ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جب انسان سے یہ کہا کہ اس کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کرو تو اس کے ساتھ خود ہی یہ بتا دیا کہ رزق کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرو، یہ کہہ کر ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیؤتوا اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، سورہ فاطر آیات 29 اور 30۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ، تو وہ امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کے جو ہرگز خسارہ نہ پائے گی کہ اللہ انہیں نہ صرف اس کا پورا اجر دیتا ہے بلکہ اپنے فضل یعنی روزی سے اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ بے شک وہ غفور یعنی معاشی تحفظ دینے والا، شکور یعنی انفاق کا اجر دینے والا ہے۔ اور اب انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو شہد کی مکھیوں کی
صلات یعنی شہد کی تیاری، اور پھر شفا کی صورت میں اس کی شکر گزاری سے واضح کرتے ہوئے قرآن نے سورہ نحل کی آیات 68 اور 69 میں فرمایا، تمہارے رب نے شہد کی مادہ مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچائی پر بنائے مصنوعی خانوں میں اپنا گھر یعنی چھتا بنائے، پھر ہر قسم کے پھل سے رس چوسنے کے لیے اپنے رب کے مقرر کردہ نرم راستوں پر فرما برداری سے چلی جائے۔ چنانچہ اس کے بطن سے جو مختلف رنگوں کی شراب نکلتی ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بلا شبہ اس میں تفکر یعنی سائنسی ریسرچ کرنے والوں کے لیے آیت ہے۔ شہد کی مکھیوں کی صلات یعنی شہد کی تیاری، اور پھر شفا کی صورت میں اس کی شکر گزاری میں انسان کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ وہ بھی اپنی کمائی سے جو رزق حاصل کرے اسے نہ صرف اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جسمانی پرورش کے لیے استعمال کرے، بلکہ اس رزق کا شکر بھی انفاق فی سبیل اللہ سے کرے، تاکہ وہ شہد کی طرح ملک کے عوام خصوصاً مستحقین کی جسمانی پرورش کے لیے بھی شفا بن جائے۔ چنانچہ رزق کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن نے سورہ انفال کی آیات 2 تا 4 میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب سہم جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو صلات یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، یہی لوگ حق مومن یعنی امیر ہونے والے مومن ہیں۔ اور اب رزق کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن نے سورہ سجدہ کی آیات 15 اور 16 میں فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم
خوفا و طمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ بے شک ہماری آیات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب ان آیات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو خود سپردگی سے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں تکبر نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اور اب اپنی نظر یعنی منت مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا کر پوری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ دہر کی آیات 7 تا 9 میں فرمایا، یہ لوگ اپنی نظر یعنی منت پوری کرتے ہیں اس دن کے آ جانے کے خوف سے کہ جب شر یعنی سماجی نقصان اڑ اڑ کر ہر طرف پھیل رہا ہوگا۔ چنانچہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خالص اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی جزا یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ اور اب اپنی قسموں کو توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ مائدہ کی آیت 99 میں فرمایا، تمہاری لغو قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرتا ہے جن کے ساتھ تم نے عقد کیا، تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یعنی ایسا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا لباس دینا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو ایسا نہ کر پائے وہ 3 دن کے صوم رکھے۔ یہ کفارہ ہے قسم کا جب تم اسے توڑ دو، لہذا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یوں اللہ تم سے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اور اب صوم نہ رکھنے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے والوں سے متعلق قرآن نے فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ۔ سورہ بقرہ آیت 184۔ اور جو کوئی صوم رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو جو کوئی برضا و رغبت خیر یعنی سماجی بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے بھی خیر ہے۔
ضمناً عرض ہے کہ اصطلاح میں صوم سے مراد ہے صبح کی سفید دھاری سے رات کی سیاہ دھاری تک کھانے پینے اور بیوی سے جنسی اختلاط سے باز رہنا، سورہ بقرہ آیت 187۔ اور دوسرا یہ صوم ایمان والوں پر فرض ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت 183۔ اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ یہ ایمان والے کون ہیں کہ جن پر حکمراں اللہ نے صیام فرض کیے ہیں؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، سورہ النساء آیت 136۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل کی گئی۔ اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور یوم آخر کا، تو وہ یقیناً پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ یہ ایمان والے ہیں جو پھر پیشہ ور مومن بن کر اپنی کمائی سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، سورہ حدید آیات 7 اور 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انفاق کرو اس کے دیے ہوئے سے کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور انفاق کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی
دعوت دے رہا ہے اور تم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ یہ معاہدہ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کہ اسلامی حکومت ان کے بہاف پر ان کی مہر بنام محمد رسول اللہ کے سرکاری کاغذات پر لگاتی ہے، جو معاہدہ کی شفافیت اور پاسداری کا مکمل اظہار ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جو رزق مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ مستحقین کی جسمانی پرورش کے لیے۔ خود انہوں نے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت 132۔ اپنے گھر والوں کو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کا حکم دو اور خود بھی اس پر صبر سے عمل پیرا ہو۔ ہم تم سے رزق اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ ہم تو تمہیں رزق دیتے ہیں، اور عاقبت تقوی شعاع کے لیے ہے۔ شکریہ۔